مسجد اور مدرسہ اور دین کے مبلغین جو اندرون ملک اور بیرون ملک دین کا کام کر رہے ہیں اور دین پہنچا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بیوائیں، یتیم اور مساکین اور انتہائی اس معاشرے کے جو مجبور افراد ہیں، کیا وہ اس کے حقدار ہیں؟ یا ڈیکوریشن کرنا زیادہ ضروری ہے یا ایم پی ایم این اے کو بلا کے کھلانا زیادہ ضروری ہے؟ آج بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال آپ نے کیا کام کیا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب پہلی وحی اتری آپ گھر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ مجھ پر کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا عرض کیا؟ فرمایا، عرض کیا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی بھی بیزار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے ہیں، آپ بات ہمیشہ سچی کرتے ہیں، اور جو لوگ اپنی کفالت سے اپنے بال بچوں کا خرچہ اٹھانے سے عاجز ہیں، آپ ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں، آپ محنت کر کے کما کے محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حوادث زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت اسلام پیش کی، کفار مکہ نے قبول نہیں کیا، جھٹلایا، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ اپنے سامنے سابقہ 40 والا زندگی ان کے سامنے پیش کریں۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا میں نے تمہارے اندر عمر کا ایک نفیس حصہ اور کثیر حصہ یعنی 40 سال گزارے ہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ میری 40 سالہ زندگی پر ذرا بتاؤ کوئی آپ کو اعتراض کی گنجائش ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق کہتے ہیں وہ عادتیں جو راسخ ہو جائیں، مضبوط پختہ عادتیں جن کا انسان سے صدور بغیر کسی تکلف کے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ کی جو ساری عادتیں ہیں، ساری خصلتیں ہیں، آپ کے جو سارے کام ہیں، وہ خلق عظیم، وہ عظمت والے ہیں، وہ بڑے عظیم ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو بھی کام کیے ہیں، جو کہ آج کی عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں، قرآن نے کہا عظیم، عظمت والی ہیں اور حسنہ اور خوبصورت ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ تم ان کو اختیار کرو، ان کو اپناؤ۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو پوری سیرت ہے اور آپ کی عادتیں، خصلتیں، آپ کے سارے کام عظمت والے ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کی روح سے خوبصورت ہیں یا نہیں؟ لیکن آپ لوگ مانتے ہو؟ نہیں، قرآن تو کہہ رہے آپ مانتے ہو؟ اگر آپ مانتے ہیں کہ آپ کی ساری عادتیں، خصلتیں، سارے کام عظمت والے ہیں اور حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، پھر آپ اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب آپ کو خوبصورت نہیں لگتے نا، داڑھی آپ کو اچھی نہیں لگتی، نبی کا لباس اچھا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے تو انگریزوں کا لباس، ٹائی اور پینٹ شرٹ، اور انگریزوں کی جیسا وہ کلین شیو، انگریزوں کی زبان، انگریزوں کی تعلیم، ان کا نصاب اور ان کا ملک اچھا لگتا ہے۔ ایمان سے بتائیں ایسا نہیں ہے؟ اسلامی کلچر ختم ہو گیا تقریباً، سارا یورپی کلچر آ گیا ادھر۔ آپ اسکولوں میں چلے جائیں، کالجوں میں چلے جائیں، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں، سرکاری دفاتر میں چلے جائیں، پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جائیں، ذرا دیکھیں کہیں ہے نبی کی سنت کے مطابق لباس؟ سارے پینٹ شرٹ میں لبوس ہے۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ نبی کا لباس چھوڑ کے، اسلام کی جو اقدار ہیں اور تہذیب اور ثقافت ہے سب چھوڑ کے انگریزوں کی اپنا رہے ہیں؟ اس کا مطلب اچھی نہیں لگتی، ان کی اچھی لگتی ہے، اور انگریزوں کو جو ساری چیز ہے وہ اچھی لگتی ہے، نبی کی اچھی نہیں لگتی۔ یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں صرف۔ اگر تم کو نبی کی صورت اچھی لگے، نبی کی سیرت اچھی لگے، نبی کے کام آپ کو اچھے لگیں تو پھر لازماً آپ یہ کام بھی کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی دین کی خاطر گزری، مکی زندگی اور مدنی زندگی، اور غزوات اور جہاد اور دین سکھا رہے ہیں، اور صحابہ دین کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں تو بس ایک خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ، کھاؤ پیو، جان بناؤ، بس لنگر کھا لو، بس نبی کی غلامی کا حق ادا ہو گیا، اپنے اسلام پہ بہت بڑا احسان کر دیا۔ تو یہ لنگر نہ پکائیں، اور میں آگے آپ کو درس قرآن دیتا ہوں، یا کسی اور عالم کو بلا رہے یہاں درس قرآن دے، میں دیکھوں کتنے آتے ہیں سننے کے لیے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کو کوئی ہوش نہیں آ رہی، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی شعور نہیں آ رہا کہ ہم کس سطح پہ کھڑے ہیں، اگلے حالات کیا ہیں۔ یہ ہماری کوتاہیاں، ہماری غفلتیں، ہماری بدعملی یہ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
وہ دن آئیں گے جب اس کا خمیازہ ہم بھی بھگتیں گے. اور ابھی ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے مہنگائی اور بل اتنے بڑھ گئے بجلی کے اور دیگر معاملات، وہ کچھ نہ کچھ تو بھگت ہی رہے ہیں نا. اگلے حالات ایسے بھی سخت ہیں. ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہم ایسا ماحول بنا لیں ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان محفوظ ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب ایسا ماڈرن دور آ گیا ہے کہ ہر چیز انگریز کی اچھی لگ رہی ہے اور یورپ کا کلچر اچھا لگتا ہے. گویا کہ یہ یورپ ہی بن جائے پاکستان. اس کے لیے شاید یہ بڑے بےقرار ہیں. مدینے کا یا مکے کا جیسے زبان سے نام ہی لیتے ہیں، عملی طور پر تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ تم چاہو کہ وہ مدینے سے جو محبت ہے اس کے تقاضے پر تم چلو. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے، ہر بندہ اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے. کوئی پیر ہے، کوئی نادخواہ ہے، اسٹیج سیکٹری ہے، حافظ ہے، قاری ہے، ذمہ دار ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے، عام اگر کسان ہے، مزدور ہے. اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، ذہنی اور جسمانی طاقت دی ہے اور دنیاوی مال دیا ہے اور نعمتیں دی ہیں. قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید کر لیا ہے. تو مومن نے تو اپنی جان بھی رب کو بیچ دی ہے، مال بھی بیچ دیا ہے جنت کے بدلے میں. تو اب کتنے لوگ ہیں جو اپنا مال اور اپنی جان دین پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ خود بخود کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ غلط فہمی میں شکار ہیں کہ خود کوئی حالات بدل جائیں گے. اللہ کے قوانین اٹل ہیں. اگر آپ بے انصافی اور ظلم اور بددیانتی اور جھوٹ اختیار کریں گے تو اسی کا نتیجہ آپ کو ملنا ہے. اگر سچائی اور جانبداری اور عدل و انصاف اختیار کریں گے تو اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے بوئیں اور پھر پھول کاٹ لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تو اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس وقت تک وہ نعمت واپس نہیں لیتا اور اس نعمت سے محروم نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنی بد عملی سے یہ ظاہر نہ کر دے کہ وہ اس نعمت کے حقدار نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا وہ امن بجائے امن قائم ہونے کے بجائے خوشحالی آنے کے مزید بگاڑ اور بد امنی اور فساد وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نعمت چھن رہی ہے ہم سے ہماری بد عملی کی وجہ سے. تو یہ حالات آپ ہی نے بدلنے. آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پانچوں نمازیں پابندی سے باجماعت پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، خواتین کو پابند بنائیں، انہیں پردے کا پابند بنائیں، انہیں ضروری دین کی تعلیم دیں اور دینی تربیت کا اپنے علاقے میں ایک بہترین اہتمام کریں. اور جو مدرسہ آپ کے پاس ہے اپنا مدرسہ اس کو صحیح طرح سے سپورٹ کریں. اچھے وہاں پر قاری حافظ علماء رکھیں، اچھی تنخواہیں دیں تاکہ وہ دن رات بیٹھ کے وہاں بھرپور محنت کریں اور آگے اچھے افراد پیدا ہوں اور ماحول میں تبدیلی آئے. تو یہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا بارہا کا تجربہ ہے. لوگ وقتی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، درست ہیں، لیکن بعد میں عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. وہ 60 دے کے آپ اپنی والدہ کی یا والد کی کلخانی پہ پکاتے ہیں، اگر وہ پیسہ آپ کا مسجد میں یا مدرسے میں لگ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ثواب نہیں پہنچے گا. وہ ایم پی ایم این اے کھائیں تو پھر ثواب پہنچتا ہے. یہی آپ کا دین ہے نا. مدارس خستہ حال ہے. سکولوں کالجوں کو دیکھیں، یونیورسٹیوں کو دیکھیں، چمک دمک ان کی دیکھیں اور مدارس کی خستہ حالی دیکھیں اور پھر نبی کے محبت کے دعوے یہاں دیکھیں کیسے ہیں. اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، جب اذان کا وقت ہوگا ذرا مسجد میں بھی دیکھ لینا کتنے ہیں. یہاں تو آپ نعرے لگا رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ، غلام یا رسول میں موت قبول ہے. اب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ جو آواز ہے یہ بلاوا کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے رسول کا بلاوا ہے نا. تو اب جو لبیک کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا غلام یا رسول میں موت قبول ہے، اب کیوں نہیں آ رہے نبی کے بلانے پہ، اللہ کے بلانے پہ؟ اب وہ نعرے کدھر گئے؟ اسی طرح صرف اکیلا یہ حکم نہیں ہے، آپ کو داڑھی رکھنے کا حکم ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ لبیک کہہ رہے تھے، اب داڑھی کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ نبی کا حکم ہے. اب پردہ کیوں نہیں کروا رہے ہو؟ خواتین پردہ کیوں نہیں کر رہی جو نبی کی محبت کے دعوے دار خواتین ہیں؟ اب پردہ کیوں نہیں کر رہی؟ نبی کا حکم ہے نا. اسی طرح ایک ایک شریعت کا حکم لے لیں. آپ وراثت کا جو مال ہے شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہو؟
بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا، ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، جہیز کو ضروری سمجھا جاتا ہے، جہیز شریعت نے لازم نہیں کیا، شریعت نے وراثت کا حق دینا لازم کیا، جو شریعت نے لازم کیا وہ نہیں کرتے، اور اپنے جو آپ کے رسوم و رواج ہیں وہ آپ کرتے ہیں، اس آپ فلاح نہیں پا سکتے۔ صراط مستقیم پر جو چلے گا وہ فلاح پائے گا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے صراط مستقیم پہ چل کے قرآن و سنت کے احکام پہ عمل کر کے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا وہ کامیاب ہو۔ قد خواب من دساہا، لیکن جس نے ایسا نہیں کیا تو وہ ناکام اور خائب و خاسر ہو گیا۔ زندگی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے، موت بالکل سر پہ کھڑی ہے، اور بخاری کی حدیث ہے دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر ہو، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ اللہ تو صراط مستقیم یہ ہماری اولین ضرورت ہے، اس کو پانا ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ قرآن و سنت سیکھیں۔ جب سیکھیں گے تو عمل کریں گے نا، جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ اور پھر اللہ آپ کو پتا ہے کہ صراط مستقیم پر کس کو چلاتا ہے؟ یہ بات بھی سن لے ذرا توجہ سے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق کس کو ملتی ہے؟